اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو باٹم لائن کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اور 5 ہندو عورتوں کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، عبد الحسن صاحب فروٹ مرچنٹ بیان کرتے تھے کہ ہم لوگ نیاز کی غرض سے بابا تاج الدین سرکار کی خدمت میں واقعی گئے۔ ابھی کھانا پکانے کا سامان ہو رہا تھا کہ بادل چھا گئے۔ جلدی جلدی چاول دیگ میں ڈالے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیگوں کے نیچے کی آگ بجھ گئی اور ایندھن کی لکڑیاں بہہ گئیں۔ وہاں موجود لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان کی تو نیت ہی خراب تھی۔ جب ہی لکڑیاں وغیرہ بہہ گئیں، ہم لوگ شرمندہ ہوئے اور ارادہ کیا کہ جب بارش رک جائے گی تو دوسری دیگ چڑھائیں گے۔ اتنے میں ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں پڑی ہوئی تھیں 2-3 کانسٹیبلوں کے ہمراہ بابا صاحب کے پاس آیا۔ اس نے بابا صاحب سے عرض کیا، حضور عدالت نے مجھے پھانسی کی سزا سنا دی ہے اور میں اجازت لے کر آپ کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ مجھے آشیرواد دیجیے کہ میری مکتی ہو جائے۔ حضور بابا تاج الدین سرکار نے فرمایا، جا رے، الٹے ہاتھ سے سلام کر کے آ، بری ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر بابا صاحب نے میرے والد صاحب سے کہا کہ ان کو نیاز کا کھانا کھلا۔ ہم نے اٹھ کر دیگ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانا پکا پکایا تیار ہے، حالانکہ اس کے نیچے کوئی آگ نہ تھی اور اس وقت بھی پھوار پڑ رہی تھی۔ ہم نے بشمول قیدی تمام حاضرین کو کھانا کھلایا۔ میرے والد نے قیدی سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر سزا ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ملازم کو اپنی لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر چاہا کہ دونوں کو قتل کر دوں، لیکن لڑکی فرار ہو گئی اور ملزم میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ اپیل کروں گا تو بری ہو جاؤں گا، کیونکہ بابا صاحب نے اپیل کرنے کا اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے اپیل کی اور موت کی سزا سے بری ہو گیا۔ بالکل اسی طرح ایک بار 2 ہندو عورتیں مرواتی سے بابا تاج الدین سرکار کے پاس حاضر ہوئیں۔ ان دونوں عورتوں کی شادی کو 12-14 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد سے محروم تھی۔ بابا صاحب ندی کے پاس ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک جھولی میں سے 2 لڈو نکالے اور چکھ کر ان عورتوں کو دیتے ہوئے کہا کہ کھا لو۔ ایک عورت نے لڈو کھا لیا، لیکن دوسری نے نظر بچا کر ریت میں دبا دیا۔ دوسرے دن یہ عورتیں اپنے گھر چلی گئیں۔ وقت مقررہ ہونے کے بعد وہ عورت جس نے لڈو کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی گود بھر دی اور وہ ایک لڑکے کی ماں بن گئی، لیکن دوسری جس نے لڈو ریت میں دبا دیا تھا اولاد سے محروم رہی۔ اسے سخت افسوس اور پشیمانی ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے 2 ماہ بعد صاحب اولاد عورت بچے کو ساتھ لے کر بابا صاحب کی خدمت میں روانہ ہوئی تاکہ ناگپور میں بال اتارنے کی رسم انجام دے۔ اس نے اپنی سہیلی کو جو اولاد سے محروم تھی اسے بھی ساتھ لیا اور کہا، فکر نہ کرو بابا، حضور دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور تمہاری گود ہری ہو جائے گی۔ سہیلی دل میں روتی اور افسوس کرتی مجبوراً ساتھ ہو لی۔ جب یہ دونوں بابا صاحب کے پاس پہنچی تو عجیب بات دیکھی۔ بابا صاحب ندی کے کنارے ٹھیک اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں ان کی خدمت میں پہلی بار جب حاضری دی تھی بیٹھے تھے۔ بامراد عورت نے اپنا بچہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری عورت تاب نہ لا سکی، روتی ہوئی بابا صاحب کے قدموں پر گری اور کہنے لگی، بابا جی میرے حق میں بھی دعا فرمائیے۔ بابا صاحب نے جواب دیا، تمہارا بچہ تو ریت میں ہے، نکال لے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پوچھنے لگے کہ حضور ماجرا کیا ہے؟ عورت نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہا کہ جب تک بابا صاحب مجھے دعا دے کر روانہ نہ کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تیسرے روز بابا صاحب نے اس عورت کے لیے خصوصی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت مقررہ پر صاحب اولاد کر دیا۔ وہ دونوں عورتیں بابا صاحب کے پاس حاضر ہوئیں اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو ناظرین تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔